السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، قرآن کریم کی پھر ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تختی نمبر 9 ہماری چل رہی تھی۔ گزشتہ کے سبق میں ہم نے اظہار کا قاعدہ پڑھا۔ اظہار کا قاعدہ جس میں حروف حلقی کے تعلق سے ہم نے سمجھا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے اگر کوئی ایک حرف آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ ہوگا تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، صاف صاف پڑھیں گے، گنگنے کی آواز اس میں پیدا نہیں ہوں گی۔ تو اس کی 4 مثالیں ہم نے پڑھی تھی، ایک طیرن ابابیل، دوسرے نارن حامیتن، تیسرے لمن خشیہ اور چوتھے من غیرہ۔ اب یہاں سے آگے ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے یومئذ علیہا، یومئذ علیہا، یومئذ 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آیا ہے۔ حروف حلقی کے 6 حرف آپ نے یاد کر لیے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو دیکھیے عین آیا ہے تو یہاں اظہار ہوگا، 2 زیر کی تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ظاہر کریں گے۔ یومئذ، ناک میں چھپائیں گے نہیں، یومئذ اس طرح سے نہیں، اور گنہ بھی نہیں کریں گے، یعنی گنگنے کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، یومئذ اس طرح سے نہیں، بلکہ اسے پڑھیں گے یومئذ علیہا منہ خطابا۔ من نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہاں آئی ہے، اس لیے اظہار ہوگا، نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے منہ خطابا۔ اب کوئی اسے اس طرح پڑھتا ہے منہ خطابا، غلط ہے۔ اگر کوئی اسے اس طرح پڑھتا ہے منہ خطابا تو یہ بھی غلط ہے۔ ہمیں ظاہر کر کے منہ اور بغیر گنہ کے ملا کر پڑھنا ہے، منہ خطابا۔ آگے دیکھیے من عین آنیت، یہاں پر اب 2 مثالیں ہیں، تنوین کی بھی ہیں اور نون ساکن کی بھی ہیں۔ من نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے من عین، من عین، من عین یا من عین، یہ غلط، بلکہ پڑھنا ہے من عین۔ آگے دیکھیے عین آنیت، 2 زیر کی تنوین کے بعد حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، 2 زیر کی تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے من عین آنیت۔ آگے دیکھیے کفوا احد، کفوا 2 زیر کے 2 زبر کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے کفوا احد، فمن عفی، فمن عفی۔ اب آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اظہار کیسا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ دیکھیے فمن نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے فمن عفی من اخیہ۔ من نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے من اخیہ۔ من اذن، من نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے من اذن۔ آگے دیکھیے کتاب حکیم، کتاب 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہا آئے ہیں، یہاں پر کیا ہے
ہا، دیکھیے حکیم کی ہا، تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ کیا کریں گے اظہار میں؟ تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر گناہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے کتاب حکیم۔ آگے دیکھیے عذاب غلیظ، دو پیش کی تنوین کے بعد حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر گناہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے عذاب غلیظ حاسد اذا حسد۔ حاسد، دو زیر کی تنوین کے بعد حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے حاسد اذا حسد۔ تو یہ ہو گیا ہمارا اظہار کا سبق، آج مکمل ہو گیا میرے عزیزوں اور دوستو۔ اب آپ اس کو اچھے سے یاد کریں، اور کیا کریں؟ قرآن کریم کو کھولے اور اس میں دیکھیے، اس میں مثالیں تلاش کریں آپ۔ جی ہاں، قرآن کریم میں کہاں کہاں پر اظہار ہے اس کی مثالیں تلاش کریں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں۔ پریکٹس اور مشق اور ایکسرسائز بہت ضروری ہے، ورنہ صرف لکیروں میں اگر ہم یاد کر لیتے ہیں، کتاب میں پڑھ لیتے ہیں، تو پھر وہ ذہن میں نہیں رہیں گا۔ اس لیے یہ جو اظہار کا قاعدہ ہم نے یہ جو تختی مکمل پڑھی ہے، اس تختی کو آپ کو اچھے سے سمجھنا بھی ہے۔ اس لیے آپ کیا کیجئے، قرآن کریم کو کھول کر اس میں اظہار کی مثالیں تلاش کریں کہ اب آپ کو اظہار سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں، تو اس کے آپ پریکٹس کریں۔ اب اگلے سبق میں انشاءاللہ تختی نمبر 10 میں ہم پڑھیں گے اخفا کے تعلق سے۔ یہ بھی بہت اہم قاعدہ ہے، میں نے آپ کو شروع ہی میں بتا دیا تھا کہ کچھ فارمولے اور کچھ قاعدے ہمیں پڑھنا ہے، تو یہ فارمولے اور قاعدے جو بہت زیادہ اہم ہیں اب ہمارے شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کو یہ فارمولے اچھے سے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کو قرآن کریم میں تلاش کرنا ہے۔ آپ اگر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین جانیے پھر اب آپ کو یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اور پھر آپ قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھ لیں گے، پھر کوئی غلطی آپ وہاں پر نہیں کریں گے۔ اس لیے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ اسی طرح ان قاعدوں کو اور فارمولوں کو اچھے سے یاد کر لیں۔ پھر انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم اخفا کے قاعدے پڑھیں گے۔ اور پھر میں آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے مرد ہو خواتین ہو، آپ ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں۔ ابھی ہمارا ابتدا ہی چل رہی ہے، الحمدللہ بہت سارے اسباق ہمارے ہو چکے ہیں، آپ ان کو اس چینل پر لے آئیں، وہ بھی قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔